الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین مکرم اور ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ ماہ رمضان اپنی تمام برکتوں اور وسعتوں اور رحمتوں کے ساتھ عن قریب آمد پذیر ہونے والا ہے، اور ہم اس شہر مبارک کے اندر داخل ہو جائیں گے. اور یہ مہینہ وہ مہینہ کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی عظمت والی کتاب کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ معجزے کو اللہ تعالیٰ نے جس مہینے میں نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ وہ رمضان ہی کا مہینہ تھا. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے تحفے اللہ تعالیٰ کثیر تعداد میں سب کے اوپر نازل فرماتا ہے. اور اس مہینے کی خاصیت میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جود و سخا کو ہم تمام کے اندر اتنا بھر دیتا ہے کہ سخاوت مثل دریا ہم سے بہنے لگتی ہے، اور ہر کوئی نیک اعمال کی طرف راغب ہوتا ہے، کثرت سے صدقہ اور عطیہ کرنے کی طرف آمادہ ہوتا ہے، نیک اعمال کرنے کی طرف آمادہ ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور اکرام ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے عظیم مہینے سے وابستگی دی ہے. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ایسا مہینہ عطا فرمایا ہے کہ جس کو ہماری بخشش کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے رکھا. ہمارے گناہوں کا ایک اور معافی کا بہانہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عطا فرمایا. اب یہ مہینہ جب اتنا بہترین مہینہ ہے، اور جیسا کہ حضور نے بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے. تو جب سردار آ رہا ہے تو سردار کی آمد کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے 3 اہم طریقے ہیں کہ سیدی استاد گرامی حبیب عمر بن حفیظ حفظہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے 3 طریقے ہیں استقبال کے. ایک طریقہ یہ کہ ہم اس مہینے کی آمد پر انتہائی خوشی کا اظہار فرمائیں، اپنے دلوں سے اس کی آمد اور خوشی پر ہم اللہ کی تسبیح اور اللہ کا شکر کثرت سے ادا کریں. اس مہینے کی آمد پر دل میں ایک جذبہ اور شوق پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ کی کوئی رحمت تمہارے پاس میں بھیجی جائے یا تمہارے اوپر آئے تو تم اس فضل اور اس کی رحمت پر کثرت سے خوشیاں منایا کرو، خوب خوشیاں منایا کرو. یہ اس چیز سے بہتر ہے جس کو ہم جمع کرتے ہیں، یعنی کہ دنیاوی مال و متاع اور دنیاوی چیزوں کے جمع کرنے سے بہتر یہ عمل ہے کہ ہم رمضان کی آمد پر خوشی منایا کریں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کریں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ایک خطاب فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں، ایک عظیم اور مبارک مہینہ تم پر سایہ فگن ہو چکا ہے. وہ مہینہ کہ جس میں ایک رات اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے جو مرتبے میں 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے دن کے روزوں کو فرض فرمایا ہے اور رات کے قیام کو مستحب قرار دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جزا کے بارے میں حضور نے کہا کہ اس کے دنوں میں اگر کوئی ایک نیک عمل کرتا ہے، کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ عام دنوں میں فرض ادا کرنے کے برابر دیتا ہے. اور جو کوئی فرض ادا کرتا ہے، ایک فرض ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی جزا 70 گنا زیادہ بڑھا کر دیتا ہے، 70 مرتبہ زائد کر کے دیتا ہے. اور اس مہینے کو حضور نے کہا ہے کہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کی جزا صرف جنت ہے. ہم دن بھر روزہ رہتے ہیں، برائیوں سے رکے رہتے ہیں، تمام اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روزے میں جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے رکے رہتے ہیں. تو اس کا بدلہ یہ جو صبر ہم کر رہے ہیں
اللہ تعالیٰ اس صبر کا بدلہ جنت سے دے گا۔ اور یہ مہینہ کثرت سے صدقہ دینے کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایمان والوں کا رزق اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ تو حاضرین مکرم، جس رزق کو اللہ تعالیٰ نے بڑھایا ہے، ہم اس رزق میں سے دوسروں کو، حاجت مندوں کو، ضرورت مندوں کو بانٹنے کی کوشش کریے، اس میں سے دوسروں کو ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا، ہم اس میں سے دوسروں کو اس کا ہمارے ساتھ شریک بنائیں، اور ہمارے رزق میں، ہمارے دسترخوان پر ان کو نعمتیں عطا جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، ان کو ہم بطور تشکر اور ہم ان کو اس میں اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائیں یا ان تک پہنچا دیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا سبب بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے لیے یہاں تک فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے ان فرشتوں سے فرماتا ہے جو حاملین عرش ہیں، جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، ان فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے فرشتوں، اس مہینے میں میری تسبیح چھوڑو، میری تسبیح بیان کرنا، میری حمد بیان کرنا چھوڑو۔ اس مہینے میں تم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخشش و مغفرت طلب کیا کرو۔ تو حاضرین مکرم، دیکھیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا انعام کتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف دوسرے آسمانی اور زمینی تحفوں کو ہمارے لیے عطا فرما رہا ہے، تو ایک طرف اپنے فرشتوں کو بھی، مخصوص فرشتوں کو بھی حکم دے رہا ہے کہ ہمارے لیے بخشش اور مغفرت طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباب مہیا فرما رہا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس مہینے میں بخشے جائیں، اور اس مہینے میں اگر ہم بخشے نہیں جاتے تو صرف یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے، کیونکہ اس مہینے کے استقبال کا دوسرا طریقہ ہمارے لیے یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں سے اجتناب کریں، پرہیز کریں، ان چیزوں سے روکے رہیں جو چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں اور برکتوں سے رکاوٹ بنانے والی ہیں، یعنی کہ گناہ کرنا اور معصیت کرنا، اور جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان چیزوں کو کرنے کا ارادہ کرنا یا ان کی طرف مائل ہونا، یہ تمام گناہ ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص برے کلام سے اور برے عمل کو ترک نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے یا اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسا شخص جو روزے رکھے، دن بھر مسجدوں میں گزارے، رمضان بھر پورا اللہ کے گھر میں رہے، بندگی بجا لائے، سجدوں میں رہے، تلاوت قرآن میں رہے، لیکن برا کلام اپنی زبان کو لگام نہیں دیتا، برے کلام سے نہیں بچتا، تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے رہنے سے کوئی اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے، اس کے روزوں کے اللہ تعالیٰ قدر نہیں کرتا، کیوں کہ اس نے دوسرے انسان کی قدر نہیں کی۔ اسی طرح حضور نے فرمایا 4 قسم کے لوگ ماہ رمضان میں بھی اللہ کی بخشش اور مغفرت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ وہ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ پہلا وہ شخص جو صلہ رحمی نہیں کرتا، یعنی خونی رشتوں کو توڑنے والا ہے، اپنے خونی رشتوں کو، اپنے چچاؤں کی یا اپنے والد کے رشتوں میں جو ہمارے سے رشتے بنتے ہیں، یا ماں کی طرف سے جو رشتے بنتے ہیں، کسی رشتوں کو کسی وجہ سے توڑنے والا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی رحمت اور بخشش کا حقدار نہیں رہتا۔ دوسرا وہ شخص جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی بخشش و مغفرت اس متبرک مہینے میں بھی نہیں ہوگی۔ اور تیسرا کہ جس کے دل میں دوسرے مسلمان کے تعلق سے کینہ اور حسد ہو، نفرت ہو کسی دوسرے مسلمان کے تعلق سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے کو بھی نہیں پسند فرماتا ہے، اس کو بھی بخشش و مغفرت عطا نہیں فرماتا۔ چاہے جائے کہ آپ دن بھر عبادتیں کر رہے ہیں، تسبیح نہیں چھوڑ رہے، لیکن دوسرے کے بارے میں آپ کے دل میں بدگمانی ہے، اور آپ کا کسی وجہ سے، چاہے وہ آپ کا غصہ اور نفرت سچائی کی بھی بنا پر ہو، تو کیا آپ نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کی طرف اچھے کلام کے ذریعے سے بلایا کرو، سختی کے ساتھ نہیں، سختی کا کلام کرنا، سختی کے ذریعے سے بلانا، لوگوں پر زبان کا اپنے استعمال کرنا، ترش زبانی کا استعمال کرنا، یہ
فائدہ مند نہیں ہے، اور چوتھا وہ شخص اللہ کی رحمت اور بخشش کا طلب حقدار نہیں ہوگا جو نشے کا عادی ہے، جس کو نشے کی عادت ہے اور بغیر نشے کے نہیں رہتا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس مہینے میں معاف نہیں فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک اشیاء کو اختیار کرو کیونکہ اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس مہینے میں سحری اور افطار کے لیے جن چیزوں کا آپ استعمال کریں، کوشش کریے کہ وہ پاک مال ہو، پاکی کے ذریعے سے ہم اس کو اختیار کریں۔ تیسرا طریقہ استقبال رمضان یہ ہو کہ اس بات کا پختہ عزم کریں کہ جس قدر بھی ہو سکے نیک اعمال کریں گے اور حسن نیت سے کریں گے، جس میں ریاکاری نہیں ہوگی، دکھاوا نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک فرشتہ رمضان کی ہر رات ندا دیتا ہے کہ اے اچھائی کے طلبگار، آگے بڑھ اور اللہ کی نعمتوں کو حاصل کر لے اور اللہ کی نعمتوں میں خوب سرشار ہو جا، اور اے برائی کے طالب اور بری نیت والے، دوری اختیار کر لے، تیرے لیے اللہ کی عطاؤں میں کوئی جگہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ حاضرین مکرم، اس مہینے میں کثرت سے نیک اعمال کریے، قرآن شریف کی کثرت کریے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں نازل فرمایا۔ اس مہینے میں آپس میں ایک دوسروں کے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کیجیے، جن کے دل دکھا چکے ہیں ان کے دلوں کو آپ منانے کی کوشش کیجیے، ان کے دلوں کا مداوا کیجیے، جو تکلیف میں ہیں ان کی تکالیف کو دور کیجیے، جو آپ سے ٹوٹ چکے ہیں ان سے کوشش کیجیے کہ آپ ان سے ملیں، ان سے آپ اپنا تعلق قائم کر لیں، اور وہ کہ جو مسلمان یا جو بھی انسان ہو، چاہے کسی مذہب کا ہو، اگر حاجت مند ہے اس کی حاجت کو پورا کیجیے، اس کی تکلیف کو پورا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس رحمت کے سبب سے کہ ہم دوسروں پر اگر رحمت کریں گے، اللہ ہم پر بھی رحمت عطا فرمائے گا۔ من لا یرحم لا یرحم، کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ تو حاضرین مکرم، یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ہمارے لیے رحمت اور برکتوں والا بنایا ہے، تو ہم کثرت سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو خوش کریے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادتوں کو اس ماہ مبارک میں قبولیت عطا فرمائے، ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے کی متبرک راتوں اور ساعتوں میں اللہ تعالیٰ کے انعام اور اکرام کا حقدار بننے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے، اور ہماری جو بھی نیک اعمال ہوں گے اللہ تعالیٰ ان تمام کو قبول فرمائے، ہمیں وہ ارادے عطا فرمائے کہ ہم اس میں کثرت سے نیک اعمال کر سکیں۔ جیسا کہ ابھی ہم کوارنٹائن میں ہیں، اور اس کووڈ-19 کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں لمحے اپنے گھروں میں گزارنے کے لیے ایک موقع عطا فرمایا ہے، یوں تو ہمارا رمضان باہر گزرتا ہے، کثرت سے ادھر ادھر گزر جاتا ہے، بازاروں میں وقت ضائع ہو جایا کرتا تھا۔ ابھی موقع ہے کہ جب ہم گھر میں ہیں تو کوشش کریں کہ گھر والوں کے ضروری وقت کے علاوہ جو کچھ بھی فارغ وقت ہو، تو بجائے کچھ بیکار کے ٹیلی ویژن پہ یا فون وغیرہ کے ذریعے سے کوئی موویز وغیرہ دیکھ کر اپنا وقت ضائع کرنے یا کوئی گیمز میں اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے کثرت سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں اگر ہم وقت اگر صرف فرما دیں تو یہ ہمارے لیے باعث برکت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ شاید ہماری ان چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری قبولیت اور بخشش و مغفرت کے اسباب مہیا فرما دے۔ آپ خود کے لیے بھی دعا کیجیے، تمام امت مسلمہ کے لیے بھی اس ماہ مبارک میں دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ہم تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، ہمارے اکابرین کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے، اور ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا کر رکھے، لوگوں کا دل دکھانے یا دل توڑنے سے بچائے رکھے، اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔